السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سوچئے اگر آپ نے پورا رمضان عبادت میں گزارا ہو لیکن کہیں کوئی کمی رہ جائے اور وہ کمی آپ کے روزوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، کتنا افسوس ہوگا، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص موقع دیا ہے کہ ہم اپنے کوتاہیوں کو پورا کر سکیں، اپنے روزوں کو کامل بنا سکیں اور گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں، اور یہ ہے صدقہ فطر۔ تو میرے عزیز سامعین، آج ہم سمجھیں گے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، یہ کس پر واجب ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اگر ہم نے نہیں دیا تو کیا ہوگا۔ آئیے سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس اہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ نمبر 1، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ یہ جو دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں، جس میں سے پہلا ہے صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد صرف غریبوں کی مدد کرنا نہیں، بلکہ یہ آپ کے روزوں کی کمزوریوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ صرف غریبوں کی ہیلپ کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس سے ہمارے روزوں کے دوران جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جو جھول جھال رہ گئے ہیں، ان کمزوریوں کو مٹانے کے لیے ہم فطرہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہمارے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، چاہے وہ نظر کی حفاظت ہو، زبان کی لغزش ہو یا دل کا خیال ہو، تو صدقہ فطر اسے پاک کر دیتا ہے۔ سوچئے اگر ہم یہ ادا نہ کریں تو ہمارے روزے تو ادھورے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے روزہ ادا کرتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ روزہ کو ادا کرنے کا حق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل اور بالغ ہو، اپنی بنیادی ضروریات سے زائد مال رکھتا ہو۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ گھر کے تمام افراد، بچوں، بڑوں، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے عید سے پہلے تو اس کا بھی صدقہ دینا لازم ہے۔ سامعین، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود غریب ہو، جس کے پاس ضرورت سے زائد مال نہ ہو، وہ کیا کرے؟ کیا اس پر بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں آسانیاں ہیں۔ ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی صدقہ فطر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو وہ معاف ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور کبھی وسعت ہو تو یہ فریضہ ضرور ادا کرے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو معذور ہے، لیکن دل میں نیت کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وسعت دے گا تو ضرور کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ مت رہیں، استغفار کریں، کسی کو مسکرا کر ملیں، کوئی بھی چھوٹا عمل کریں، یہ سب صدقہ ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ ہو گئی ان روزے دار مسلمانوں کی بات جو کم حیثیت والے ہوں۔ اور تیسری یہ کہ اب صدقہ فطر کب اور کیسے دیا جائے۔ صدقہ فطر کا بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی نماز سے پہلے ادا کیا گیا صدقہ فطر قبول ہوتا ہے اور نماز کے بعد صرف عام صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم یہ وقت پر ادا نہیں کرتے تو روزوں کی قبولیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی عام چیزوں سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا، جیسے گیہوں 2.5 کلو، کھجور یا جو 3.5 کلو،
اور اگر آپ پیسوں میں دینا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے میں ان چیزوں کی قیمت کے مطابق ادا کریں تاکہ غریب اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اور نمبر 4، اگر ہم نے صدقہ فطر نہ دیا تو ذرا سوچیں، اگر ہم نے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو ہمارے روزے ناقص رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص عید سے پہلے صدقہ فطر دے وہ مقبول ہوگا، لہذا اپنے آپ کو محروم نہ کریں، صدقہ فطر وقت پر ادا کریں تاکہ اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کر سکیں۔ آج ہی نیت کریں کہ وقت پر صدقہ فطر دیں، اپنے گھر کے ہر فرد کا ادا کریں، غریبوں کو خوشیوں میں شریک کریں۔ یاد رکھیے، یہ چھوٹا سا عمل آپ کے رمضان کو کامل بناتا ہے، آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر کو صحیح وقت پر اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔